جب کسی انسان کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بے شک کسی کے والدین اپنی اولاد کو اپنی ناراضگی ظاہر نہ کریں۔ اگر وہ لوگ اپنی زندگی میں یہ 10 نشانیاں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ والدین ان سے ناراض ہیں اور اللہ پاک ان پر 10 عذاب نازل کرنے ہی والا ہے۔ جب کسی انسان کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، اسے ناراضگی کو زبان پر نہیں لاتے لیکن دل کے اندر کڑہتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دل میں روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد پر کون سے 10 عذاب نازل فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو والدین اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اولاد کی وجہ سے دکھی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد پر کون سے 10 بڑے عذاب نازل کرتا ہے۔ وہ 10 بڑے عذاب کون کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ایک نافرمان بیٹے کا سبق آموز واقعہ جو اپنے والدین کو رلاتا تھا، ستاتا تھا، اس بیٹے پر اللہ نے کتنا بڑا دردناک عذاب نازل کیا جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور آپ کبھی والدین کو ستانے کا اور پریشان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ سے کچھ نہیں کہا مگر ان کی آنکھوں کی اداسی، ان کے چہروں کی مایوسی اور ان کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ وہ آپ سے کھل کر شکوہ تو نہیں کرتے لیکن ان کے دل کے اندر ایک طوفان برپا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے خطرناک ناراضگی ہے، وہ ناراضگی جو زبان پر نہ آئے مگر دل میں پلتی رہے، وہ ناراضگی جو الفاظ میں نہ سنی جا سکے مگر اعمال میں محسوس ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ ناراضگی ہے جو زمین پر نہیں عرش پر درج کی جاتی ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی نافرمانی سے دل میں تڑپتے رہیں، پریشان رہیں یا ان کی نیندیں حرام ہو جائیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر وہ اپنے دل میں کسی تکلیف کو چھپا کر رکھیں، اگر ان کی آنکھیں بے بسی کے آنسو بہائیں، اگر وہ اپنے رب کے حضور اپنی اولاد کے ظلم کی شکایت کریں، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کے قہر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی جوش میں آتا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ مگر کیسے؟ یہ وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ جب والدین اپنی اولاد سے دل میں ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی اس ناراضگی کو لکھ لیتا ہے اور اس کا بدلہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والدین انہیں بد دعائیں نہیں دے رہے یا کھل کر اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ والدین کی خاموش ناراضگی اللہ کے ہاں سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جب والدین دل میں رو رہے ہوتے ہیں، جب وہ پریشان ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جب وہ اپنی نیندوں میں کمی محسوس کرتے ہیں، جب ان کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے آنسوؤں کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ ان آنسوؤں کو دیکھتا ہے، ان کی تکلیف کو نوٹ کرتا ہے اور پھر اس نافرمان اولاد کے لیے ایسے عذاب مقدر کر دیتا ہے جن کا تصور بھی روح کو ہلا کر رکھ دے۔ یہ وہ عذاب ہیں جو صرف آخرت میں نہیں بلکہ اسی دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک خاص مقام دیا ہے اور اگر وہ اپنے دل میں اپنی اولاد کے لیے ناراضگی پال لیں تو اللہ تعالیٰ بھی خاموش نہیں رہتا، وہ 10 بڑے عذاب نازل فرماتا ہے، اور جب یہ عذاب کسی پر اترنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ والدین خفا ہو چکے ہیں اور اللہ اپنا فیصلہ صادر کر چکا ہے۔ وہ 10 عذاب کیا ہیں؟ کون سی نشانیاں بتاتی ہیں کہ والدین کی ناراضگی اللہ کے غضب میں بدل چکی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو ہر اولاد کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں بربادی کے راستے کو پہچان سکے اور واپس پلٹ سکے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ایک ایسا لمحہ جب اللہ کے عذاب زمین پر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب والدین کی بے بسی اور تکلیف آسمان پر درج ہو چکی ہوتی ہے اور جب نافرمان اولاد کے لیے دنیا و آخرت کے دروازے بند کیے جانے لگتے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو کسی کی بھی زندگی میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ 10 نشانیاں کسی کی زندگی میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے
کہ والدین کی ناراضگی اللہ کے قہر میں بدل چکی ہے، اور وہ وقت قریب آ چکا ہے جب اللہ ایسے شخص پر اپنے دردناک عذاب نازل کر دے گا۔ والدین کے ناراض ہونے کی سب سے پہلی نشانی رزق میں برکت کا ختم ہو جانا۔ رزق وہ چیز ہے جس پر پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، اور اگر اس میں سے برکت اٹھا لی جائے تو انسان کی زندگی تباہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جو شخص والدین کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے اس کے رزق میں کبھی برکت باقی نہیں رہتی۔ وہ چاہے جتنا بھی کمائے، چاہے لاکھوں بھی کھیلتا ہو، مگر اس کا مال ایسے ضائع ہوتا ہے جیسے مٹی میں پانی گر رہا ہو۔ کبھی کسی غلط جگہ پر سرمایہ لگا کر برباد کر دیتا ہے، کبھی بیمار ہو کر ساری کمائی دواخانوں میں لٹا دیتا ہے، اور کبھی چوری، دھوکے یا حادثات کی شکل میں اس کا رزق تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دولت تو آتی ہے مگر وہ سکون اور خوشی نہیں دے پاتی، بلکہ ایک عذاب بن کر اس کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسا شخص لاکھ محنت کے باوجود بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ہر دروازہ اس پر بند ہونے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے، حالانکہ یہ دنیا نہیں بلکہ والدین کی ناراضگی ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اگر وہ تم سے راضی ہیں تو میں تم پر رحمت نازل کروں گا، اور اگر وہ ناراض ہیں تو میں تمہاری زندگی سے برکت ختم کر دوں گا۔ والدین کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی دل کا سکون چھن جانا۔ ایسا شخص جس کے والدین اس سے ناراض ہوں وہ لاکھ کوشش کرے، لاکھ خوشی خریدنے کی کوشش کرے، مگر وہ کبھی دل کی سچی راحت نہیں پا سکتا۔ اس کا دل ہمیشہ بے چین رہے گا، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، اور وہ ہر وقت ایک انجانی پریشانی میں گھرا رہے گا۔ اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کس چیز کی کمی محسوس کر رہا ہے، مگر حقیقت یہی ہوگی کہ والدین کے دل کی تڑپ اور ان کے آنسو اس کی زندگی کو بے سکون کر چکے ہیں۔ یہی وہ عذاب ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ وہ شخص ہنستا بھی ہوگا، محفلوں میں بھی بیٹھے گا، کہہ کے بھی لگائے گا، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک خوف، ایک پریشانی اور ایک ناقابل بیان بے چینی پل رہی ہوگی۔ یہ وہ عذاب ہے جس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ بیماری اللہ نے خود نازل کی ہوتی ہے، اور اس کا حل صرف والدین کی خوشنودی میں ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی عزت خاک میں مل جانا۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی عزت والا ہو، جتنا بھی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو، جتنے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہو، مگر جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی بے عزتی کرنی ہے تو پھر وہ ذلت ایسے دروازے سے داخل ہوتی ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی لوگوں کے طانے اسے چبھنے لگتے ہیں، کبھی معاشرہ اس پر ہنسنے لگتا ہے، اور کبھی اس کے اپنے قریبی لوگ ہی اس کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ والدین کی ناراضگی کی سب سے بڑی سزا یہ بھی ہے کہ اولاد اپنی عزت کو بچانے کے لیے جتنا بھی ہاتھ پاؤں مارے، جتنا بھی وضاحتیں دے، جتنا بھی خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرے، مگر دنیا اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسے لوگوں کے درمیان ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی دعائیں قبول ہونا بند ہو جانا۔ جب کوئی شخص اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے اور وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس شخص کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہو، وہ چاہے جتنا بھی روئے، چاہے مسجدوں میں سجدے کرے، چاہے کعبے کے سامنے گڑ گڑائے، مگر اس کی دعائیں عرش سے لوٹا دی جاتی ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن جب انسان کی دعائیں مسترد کر دی جائیں تو اس کی زندگی میں کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین اپنے دل میں کسی بھی لمحے اس کی نافرمانی کا دکھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی والدہ اس سے ناراض ہو اللہ اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ والدین کے ناراض ہونے کی پانچویں نشانی اپنی ہی اولاد کا نافرمان بن جانا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو شخص خود اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ زندگی میں جتنی بھی دولت کما لے،
جتنی بھی کامیابی حاصل کر لے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس کی اپنی اولاد اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، وہ خود تکلیف میں ہوگا اور اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرے گی بلکہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ یہی اللہ کا قانون ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود روح ہو کر کہتے ہیں میری اولاد میری عزت نہیں کرتی، میرا کہنا نہیں مانتی، میری بے عزتی کرتی ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ والدین کے ناراض ہونے کی چھٹی نشانی ہر کام میں ناکامی اور قسمت کے دروازہ بند ہو جانا۔ کیا تم نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، ہر راستہ آزماتے ہیں، ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ناکام رہتے ہیں؟ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں مگر خسارہ ہی خسارہ، نوکری تلاش کرتے ہیں مگر دروازے بند، رشتہ دیکھتے ہیں مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان سے دل ہی دل میں ناراض ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کی قسمت کا دروازہ بند کر دیا ہوتا ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جو انسان کی پوری زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت کسی نادیدہ رکاوٹ کا شکار رہتا ہے، جیسے اس پر کوئی اندیکھی زنجیر ڈال دی گئی ہو۔ وہ جتنا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ناکامی اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی قسمت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کی 7ویں نشانی لوگوں کی نظروں میں گر جانا اور ذلت مقدر بن جانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں لگا کہ لوگ تمہاری عزت نہیں کر رہے، تمہاری بات کو اہمیت نہیں دے رہے، جہاں بھی جاتے ہو تمہیں بے وقت سمجھا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو جان لو کہ یہ وہ وقت ہے جب والدین کی ناراضگی تمہاری عزت کو خاک میں ملا چکی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس کے والدین اس سے راضی ہوں، اللہ اس کی عزت آسمانوں پر بلند کر دیتا ہے، اور جس کے والدین ناراض ہوں اس کی عزت زمین پر رون دی جاتی ہے۔ ایسا شخص لاکھ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے، لاکھ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، لیکن کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، اس کے اپنے ہی اسے نظر انداز کرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بے حیثیت اور بے قیمت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہیں نظر انداز کر رہی ہے، تمہاری عزت نہیں کر رہی، تو فوراً والدین کے پاس جاؤ، ان کے قدموں کو چومو اور ان کی رضا حاصل کرو، ورنہ اللہ کا یہ عذاب تمہاری آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ والدین کے ناراض ہونے کی 8ویں نشانی زندگی میں ہر وقت بے سکونی اور ذہنی دباؤ رہنا۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ وہ چاہے محلوں میں رہے، عیش و عشرت میں زندگی گزارے، ہر سہولت حاصل کرے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی بے چینی، ایک انجانا سا خوف، ایک عجیب سا دباؤ رہتا ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے، خوشی منانے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر اندر سے وہ ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور بے قرار ہوتا ہے۔ یہ عذاب سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ ظاہری نہیں بلکہ اندرونی عذاب ہوتا ہے۔ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں ہر وقت دباؤ میں رہتا ہے، وہ کیوں ہر لمحہ اداس رہتا ہے۔ حالانکہ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین کی ناراضگی کی آگ اس کے دل کو جلا رہی ہوتی ہے، اور جب تک وہ والدین کو راضی نہ کرے یہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ والدین کے ناراض ہونے کی 9ویں نشانی موت کے وقت سختی اور عذاب کی تکلیف۔ کیا تم نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مرتے وقت شدید تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جنہیں مرتے وقت شدید اذیت اٹھانی پڑتی ہے؟ ان کے چہرے پر خوف، ان کی آنکھوں میں وحشت اور ان کی زبان پر بے چینی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے والدین کی ناراضگی کو ان کے لیے موت کے وقت عذاب بنا دیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی روح بڑی تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے، فرشتے انہیں عذاب کی خبر سناتے ہیں اور ان کے مرنے کا ہر لمحہ ایک قیامت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے والدین اس سے ناراض ہوں اس کے لیے موت کے وقت شدید سختی ہوتی ہے۔ والدین کے ناراض ہونے کی 10ویں نشانی آخرت میں جہنم کی وعید۔ یہ سب عذاب تو دنیا میں ہے، لیکن آخرت میں والدین کی ناراضگی کا سب سے بڑا انجام جہنم ہے۔ نافرمان اولاد کے لیے آخرت میں کوئی بخشش نہیں۔ اگر والدین نے معاف نہ کیا ہو
قیامت کے دن جب سب اپنی بخشش کی امید کر رہے ہوں گے تب نافرمان اولاد کے لیے دروازے بند کیے جا چکے ہوں گے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن والدین کو دیکھ کر چیخیں گے، ان کے قدموں میں گریں گے، ان سے فریاد کریں گے کہ ہمیں معاف کر دو، مگر وہاں وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ وہ انجام ہے جس سے بچنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو اسے فوراً ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے قدموں کو چومنا چاہیے، ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، ورنہ اللہ کے یہ 10 عذاب ان کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ والدین کو ستانے والوں کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سبق آموز واقعہ، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر بدن کانپ جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بیان کردہ حقیقت ہے، جو رہتی دنیا تک ہر نافرمان اولاد کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اگر تم بھی اپنے والدین کو ستاتے ہو، ان کے دل کو توڑتے ہو، ان پر چیختے ہو، انہیں روتا ہوا چھوڑ دیتے ہو، تو یہ واقعہ تمہارے لیے ہے، اور اگر تمہارے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے تو اسے پڑھ کر کانپ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنی ماں کو بہت ستایا کرتا تھا۔ وہ نہ صرف بدتمیزی کرتا بلکہ انہیں جھڑک دیتا، ان پر چلاتا اور ان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ رکھتا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں ہر وقت بے عزت کرتا، ان کی ضروریات کو نظر انداز کرتا، اور جب وہ ماں اپنی تکلیف بیان کرتی تو مذاق اڑاتا۔ یہ سب دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اسے نصیحت کی، سمجھایا کہ والدین کی خدمت جنت کی کنجی ہے، مگر وہ شخص کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ وہ دنیا کی مستی میں مست تھا، اسے اپنے دوست، کاروبار اور دنیاوی لذتیں عزیز تھیں، لیکن والدہ کا دل جیتنا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی ماں اس کے رویے سے اس قدر تنگ آ گئی کہ اس نے رو رو کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، میرا بیٹا مجھے ستاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے رلاتا ہے، یا اللہ اگر یہ باز نہیں آتا تو اسے ایسا عذاب دے کہ دنیا اس کا انجام دیکھ لے۔ یہ بد دعا زمین سے نکل کر آسمان تک جا پہنچی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس شخص کے لیے دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا جائے۔ یہ بد دعا قبول ہوتے ہی اس شخص کی زندگی کا سب سے خطرناک وقت شروع ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص بیمار پڑ گیا، اتنی سخت بیماری کہ کوئی علاج کاریگر نہ ہوتا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ شخص مر بھی نہیں رہا تھا، وہ سسک سسک کر، تڑپ تڑپ کر، چیخ چیخ کر تکلیف برداشت کر رہا تھا، مگر موت اس کے قریب نہیں آ رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے حال کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے، مگر اس کی روح نہیں نکل رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جاؤ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ فوراً اس کی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ جب ماں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ ماں ناراض ہے اس کی روح قید رہے گی، نہ یہ جی سکے گا نہ یہ مر سکے گا۔ جب تک یہ اپنی ماں سے معافی نہیں مانگے گا اللہ کی رحمت اس سے دور رہے گی۔ جب بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ رو پڑا۔ اپنی تکلیف میں وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کی ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے ماں کے قدموں کو پکڑا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا اور کہتا رہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے تمہیں ستایا، تمہیں رلایا، تمہارا دل دکھایا، مجھے معاف کر دو ورنہ میں اسی طرح مرتا رہوں گا۔ ماں کا دل پگھل گیا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اور جیسے ہی ماں نے دل سے کہا، بیٹا میں نے تجھے معاف کیا، اسی لمحے اس کی روح جسم سے نکل گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے امت کو وارننگ دے دی کہ جو شخص اپنے والدین کو ستائے گا اسے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، مرتے وقت بھی سخت عذاب دے گا
اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، سکون ہو، عزت ہو، آسانی ہو، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انہیں کبھی رلاؤ مت، کبھی تکلیف مت دو، کبھی ان کے دل کو نہ توڑو، ورنہ اللہ کا قہر بہت سخت ہے، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر کوئی اسے نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔